ہم آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو نجران کے عیسائیوں کو بھی ایک خط ارسال فرمایا۔ ان کے بڑے پادری نے، جسے اسقف کہا جاتا تھا، خط پڑھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے قبیلہ ہمدان کے ایک شخص شرجیل نامی کو بلایا اور خط کی عبارت سنا کر اس کی رائے پوچھی۔ یہ شخص عیسائی مذہب کا عالم تھا اور اپنے علم کی وجہ سے سلطنت کے دربار میں اور عام لوگوں میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے کہا، خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوگا۔ ممکن ہے یہ وہی شخص ہو۔ یہ جواب سن کر اسقف کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس نے 2 اور اشخاص کو بلایا، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام جبار تھا۔ وہ بھی اپنی قوم میں شرجیل کی طرح عزت اور شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی اسی قسم کا جواب دیا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے موافق نہیں تو اس نے حکم دیا کہ گرجے کی گھنٹے بجائے جائیں۔ اس گرجے کے ساتھ 73 گاؤں تھے، جن میں 1 لاکھ سے زائد جنگجو سپاہی رہتے تھے۔ جب سب علاقے کے لوگ جمع ہو گئے تو اسقف نے حضور کا خط سب کو سنایا اور رائے دریافت کی۔ بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شرجیل، عبداللہ اور جبار کو مدینہ منورہ بھیجا جائے تاکہ وہ نبی کریم کے پورے حالات معلوم کریں۔ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور چند روز حضور کی خدمت میں قیام کیا۔ انہوں نے حضور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق گفتگو کی۔ اسی گفتگو کے دوران 3 پارے کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ خدا نے اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا زندہ انسان بن جا، اور وہ بن گیا۔ سچی بات تیرے پروردگار کی جانب سے یہی ہے، اور تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ جو شخص تم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے اسے کہہ دو کہ ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ۔ اسی طرح ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، ہم خود اور تم خود جمع ہو جائیں، پھر خدا کی طرف متوجہ ہوں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ ان آیتوں کے نازل ہونے پر نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور مباہلے کی دعوت دی۔ اس پر عیسائی وفد نے علیحدہ ہو کر بات چیت کی۔ شرجیل نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تب بھی اس سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ تمام عرب میں صرف ہم ہی اس کی نگاہوں میں کھٹکتے رہیں گے، اور اگر یہ نبی ہے تو اس کی لعنت کے بعد ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی ماتحتی قبول کر لیں اور جزیہ کی رقم کا فیصلہ بھی اسی پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بے رحم نہیں ہے۔ اس رائے پر باقی دونوں ساتھی متفق ہو گئے اور سب نے مل کر حضور کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اگلے روز حضور نے ان پر جزیہ مقرر کر کے معاہدہ لکھ دیا۔ معاہدے کی عبارت کا تھوڑا سا حصہ یہ ہے۔ اس میں غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ آپ ذمیوں سے کتنا فیاضی کا برتاؤ کرتے تھے۔ نجران والوں کو خدا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حاصل ہوگی۔ ان کی جان و مال، مذہب، زمین و جائیداد کی حفاظت کی جائے گی۔ ان کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے گی۔ پہلے زمانے کے قتل کے جھگڑے ان پر نہ چلائے جائیں گے، وہ بیکار میں نہ پکڑے جائیں گے۔ ان سے آمدنی کا 10واں حصہ نہ لیا جائے گا۔ ان کے علاقے سے اسلامی فوج نہ گزرے گی۔ یہ فرمان حاصل کر کے وفد کے لوگ نجران کو واپس چلے گئے۔ اسقف اور باقی سردار ایک منزل تک ان کے استقبال کو آئے۔ شرجیل نے یہ فرمان اسقف کو پیش کیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ چلتے چلتے ہی اسے پڑھنے لگا۔ اس کا چچیرا بھائی بشر بن معاویہ بھی اپنی سواری کے قریب لے گیا۔
اور جھک کر خط پڑھنے لگا۔ وہ عبارت کے معنی سمجھنے میں اتنا محو ہوا کہ اونٹنی سے گر پڑا۔ گرتے ہی اس نے کہا، وہ شخص برباد ہو جس نے ہم کو اتنی تکلیف میں ڈالا۔ بشر کا اشارہ نبی کی طرف تھا۔ اسقف بولا، دیکھ تو کیا کہتا ہے، خدا کی قسم وہ تو نبی ہے۔ یہ لفظ سن کر بشر چونک اٹھا اور فوراً اپنی اونٹنی کا رخ مدینہ کی طرف کر لیا اور کہا، اگر یہ سچ ہے تو میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر دم لوں گا۔ اسقف بہت چلایا کہ میری بات تو سنو، مگر اس نے ایک نہ سنی اور کہا، با خدا تیری زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، وہ یقیناً نبی ہے۔ چنانچہ بشر مدینے پہنچ کر مسلمان ہو گیا اور ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ نجران میں ایک راہب بہت عرصے سے گرجے کے ایک برج میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے وفد کے مدینہ جانے اور عہد نامہ لکھوانے کا حال سنا تو چلانے لگا کہ مجھے اس برج سے نیچے اتارو، ورنہ میں اوپر سے کود پڑوں گا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لوگوں نے اسے نیچے اتارا اور وہ ایک پیالہ، ایک عصا، ایک چادر بطور تحفہ لے کر حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔ کیونکہ وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، اسے معلوم تھا کہ آخری زمانے کا نبی بہت بڑے خلق کا مالک ہوگا۔ عہد نامے کے الفاظ سے اس نے حضور کے خلق کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد خود اسقف اور قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور بہت سی کرامات اس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ علاقے کے بڑے بڑے سرداروں کو ہمراہ لے کر خود مدینہ گیا۔ اس قافلے میں کل 60 آدمی تھے۔ یہ لوگ اتوار کے دن عصر کے وقت مدینہ پہنچے۔ انہوں نے عیسائی انداز میں اپنی نماز ادا کرنا چاہی۔ حضور نے مسجد کے ایک گوشے میں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ بعض مسلمانوں نے ان کو عیسائی طریقے پر نماز پڑھنے سے روکا، مگر حضور نے منع فرمایا۔ یہ لوگ کئی دن تک مدینے میں رہے۔ حضور کے اخلاق اور احسان کا ان پر گہرا اثر ہوا۔ جب واپس جانے لگے تو حضور سے التجا کی، اپنا کوئی دیانتدار آدمی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم جزیے کی رقم اسے دے دیں گے۔ حضور نے حضرت ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا، یہ میری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ کی صحبت کے فیض سے تھوڑے ہی عرصے میں نجران کے چپا چپا میں اسلام پھیل گیا۔